بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نوح کی کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت نوح کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ مومنین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کے تختوں سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ انجیل کی روایت کے مطابق کشتی 300 کیوبٹ لمبی، 50 کیوبٹ چوڑی اور 30 کیوبٹ اونچی تھی۔ کیوبٹ کیا ہے، یعنی یہ کس کی پیمائش ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال محققین نے لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے درمیان جو نسبت بنائی ہے اس کو فٹ میں تبدیل کرنے سے یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ کشتی کی لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 30 فٹ تھی۔ انجیل کے مطابق قدیم نسخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کناروں سے کشتی کا جھکاؤ لیتے ہوئے بتدریج اوپر کی طرف اٹھائی گئی تھی، یہاں تک کہ دونوں کنارے 30 فٹ اوپر جا کر اسی طرح ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے کہ اوپر مخص 1 کیوبٹ جگہ باقی بچتی تھی۔ کشتی کا فرش مستطیل تھا، یعنی 75 فٹ چوڑا اور 450 فٹ لمبا۔ کشتی کئی منزلہ تھی۔ جدید دور کے ماہرین جہاز سازی کا خیال ہے کہ یہ کشتی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی ایک بہترین مثال تھی۔ کشتی کو ہوا، طوفان، پانی، بارش، کیچڑ اور مٹی میں پھنسنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سے بہتر پیمائش ممکن نہ تھی۔ اس پیمائش سے بنائی گئی کشتی کیسی ہوگی؟ اس کی مثال 1800 میں ایک شخص نے گریٹ برینڈ نامی ایک جہاز بنایا تھا جو کشتی نوح کی پیمائش رکھتا تھا، جس نے سینکڑوں کامیاب سمندری سفر کیے اور بے شمار سمندری طوفانوں کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کیا۔ آج بھی بڑے بڑے آئل ٹینکر اسی طریقے پر بنائے جا رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیات نمبر 41 سے انکشاف ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انسان اس بات سے واقف نہ تھا کہ دریاؤں اور سمندروں کو کس طرح عبور کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تیار کی جانے والی یہ کشتی نوح انسانی کی پہلی کشتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا اور آپ نے آج سے ہزاروں سال قبل جو کشتی تیار کی وہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا شاہکار تھی، ایسی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی جو آج بھی کارآمد ہے۔ یہ فن نوح انسان کی اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا رہا، آج بھی موجودہ اور آئندہ بھی منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت نوح کو کشتی کی تیاری میں مصروف دیکھ کر کفار نے تشخیر اڑایا۔ جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو وہ آوازیں کستے اور غرور و تکبر سے گستاخی مرتکب ہوتے۔ آخر سفینہ نوح تیار ہو گیا۔ اللہ کے عذاب کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح نے پہلی علامت یہ دیکھی کہ پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح کو حکم ہوا کہ آپ اپنے ماننے والوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور ہر جاندار ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں۔ جب وحی اللہ کا تعمیل ہو گئی تو حکم ہوا، اے پانی برسنا شروع ہو جا، اور زمین کے چشموں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ باروں بارہ اس عظیم طوفان میں کشتی بحفاظت تیرتی رہی۔ طوفانی ہوا اور بارش کا سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، یہاں تک کہ تمام منکرین توحید غرق آب ہو گئے اور مکافات عمل ان کے قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ نوح کا بیٹا حضرت نوح نے طوفانی عذاب کے وقت اپنے بیٹے یام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، بس تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ بن۔ حضرت نوح نے عرض کیا، اے رب برادرم، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے سوال کروں اس بارے میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ حکم الہی ہوا، اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی اور سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ اللہ کے کلام کے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ فلاح اور بھلائی کے حصول اور عذاب الہی سے نجات کا تعلق نسل و خاندان سے ہے اور نہ دولت و منصب سے۔ اس کا کوئی واسطہ وہ ہے بلکہ اس کا تعلق ایمان و یقین سے ہے۔
شفقت پدری کے تحت آخری وقت پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نافرمان نے جواب دیا، میں لگ رہوں گا کسی پہاڑ کو کہ بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ حضرت نوح نے کہا، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچائے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔ 40 دن بعد بارش برستی رہی، بڑھتا چلا گیا اور ہر شے غرق ہو گئی۔ 40 دن تک پانی برستا رہا، زمین سے پانی ابلتا رہا اور کشتی کم و بیش 6.5 ماہ تک پانی پر تیرتی رہی۔ اس کے بعد حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گیا اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا۔ سو کشتی زمین پر سے اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے، پانی ان سے 15 ہاتھ اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے، چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے۔ باب پیدائش 17 تا 21 تورات میں جوئی کو عرات کے پہاڑوں میں بتایا گیا ہے۔ عرات اس علاقے کا نام ہے جو فرات اور وجلہ کے درمیان دریا بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا تھا۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور کشتی کے مسافروں نے امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ کشتی کے مسافروں کے علاوہ روئے زمین پر سے ہر جاندار چیز نابود ہو چکی تھی اور زمین کو دوبارہ آباد کرنے والے بس یہی لوگ تھے جو طوفان سے بچے گئے تھے۔ اس بنا پر حضرت نوح کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی مشہور ہوا۔ حدیث شریف میں حضرت نوح کو اول و ارسل کہا گیا ہے۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم لیکچرار کے علاوہ برما، ملایا، جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیو گنی، امریکہ اور یورپ کے مختلف حصوں میں ایسی روایت تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور اب بھی بیان کی جاتی ہے، جس میں سیلاب کے بعد ہر سال کا 1 سال مان کر ان سالوں سے اپنے تمام عوامی اور ذاتی واقعات کی مدت شمار کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک سیلاب نوح کا زمانہ ایسا واقعہ ہے جس کو وہ یادگار سمجھتے ہیں اور اس کو جل پریاں کہتے ہیں۔ 1939 میں خلیج فارسی کے قریب شہر کی کھدائی کے دوران بہت گہرائی میں 10 فٹ موٹی تہ کی مٹی ملی تھی۔ معائنہ کے بعد کھدائی کی نگرانی کرنے والے سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ قریب و جوار کی زمین کے سائنسی تجزیے سے یہ ثابت ہوا کہ مٹی کی یہ تہ ایک زبردست طوفان کی باقی مانند تلپچٹ ہے۔ جنوبی میسوپوٹامیا کے دریا کی وادیوں میں یہ ہر جگہ ایسی ہی مٹی کی تہ دریافت ہوئی ہے۔ پچھلی صدی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ پانی اچانک چڑھا تھا اور یہ کہ بلند سے بلند تر پہاڑ کی چوٹی بھی پانی میں ڈوب گئی تھی۔ ہمالیہ، انڈیز، الپس اور امریکہ کے سلسلہ کوائر-کیریز پر پانی کے نشان آج بھی موجود ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پانی اچانک ہی چڑھا تھا۔ دریائے جانوروں کے ڈھانچے اور ڈھانچوں کے نشان سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ماہرین بتاتے ہیں کہ جو مردہ جانور سالم حالت میں پائے گئے ہیں ان میں تکلیف و کرب نمایاں ہے اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ان پر کوئی گوشت خور جانور نے حملہ کیا تھا یا ان کا گوشت جسم سے الگ ہوا تھا۔ ان کی سب سے زیادہ واضح مثال سائبیریا سے نکلے ہوئے ایک ایسے سالم جانور کی ہے جس کا جسم کھال اور بال سمیت برف میں بالکل محفوظ حالت میں ملا ہے۔ یہ جانور بے حد جسیم ہے اور ان جانوروں میں سے ہے جن کا وجود چند ہزار سال پہلے تک تھا اور اب ناپید ہے۔ اس کی آنکھیں، جسم کی کھال اور بال اس بات کی شہادت فراہم کرتے ہیں کہ اس کی موت اچانک کسی حادثے سے ہوئی ہے۔ اس کے منہ میں وہ گھاس جو حادثے سے پہلے کھانے کے لیے اکھاڑ چکا تھا وہ گھاس اور اس کے پیٹ سے نکلی حیرت انگیز طور پر اس قسم کی گھاس میں سے ایک ہے جو گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ کشتی کی ایک روایت ساری دنیا کے باسیوں میں بے حد مشترک ہے اور زیادہ تر مذہبی کتابیں بھی ایک کشتی کا تذکرہ کرتی ہیں۔
جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا اور ان روایات کا کھوج لگانے اور ان کی اصلیت تک پہنچانے کے دوران سائنسدانوں کو جن دیگر باتوں کا پتہ چلتا ہے وہ حیرت